بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں کراچی میں اس وقت زوردار طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں جن کی آواز بہت زوردار ہے اور جن کے چلنے سے کچھ جگہوں پر درخت جو ہیں وہ اکھڑ گئے ہیں. تند و تیز ہوائیں ہیں یہ, اور ایسی ہی تند و تیز ہوائیں ہم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. مجھے اس ویڈیو میں انہی میڈیا والی تند و تیز ہواؤں کی بات کرنی ہے. یہ تین چیزیں ہیں جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ٹیلی ویژن پر ہوئی ہیں. پرائم ٹائم ٹیلی ویژن پر یہ چیزیں ہوئی ہیں. مالک صاحب کے شو میں, کاشف عباسی صاحب کے شو میں, کامران شاہد صاحب کے شو میں. ان میں سے دو پر تو میں نے اپنا حصہ بھی ڈالا. مجھے یہ چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے. مالک صاحب کے شو میں ہوا یہ کہ ڈاکٹر شہباز گل اور مالک صاحب کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور مالک صاحب نے بطور اینکر شہباز گل صاحب کو کسی بات پر جواب دیا تو شہباز گل صاحب نے کہا آپ اکانومسٹ نہیں ہیں. تو مالک صاحب نے کہا آپ اکانومسٹ ہیں. یہاں تک بات ٹھیک تھی. اس کے جواب میں ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں, میرا پی ایچ ڈی بزنس میں ہے. تو اپنی ریلیونس شو کر دی شہباز گل صاحب نے. مالک صاحب نے اس کے بعد جو کیا میری رائے میں نامناسب تھا, کیونکہ مالک صاحب نے کہا کس یونیورسٹی سے جس کا اسٹیٹس متنازع ہے. جب انہوں نے پوچھا کس یونیورسٹی سے, شہباز گل صاحب نے کہا یونیورسٹی آف ملایا سے. انہوں نے کہا جس کا اپنا اسٹیٹس متنازع ہے, کنٹروورشل ہے. اس کے بعد شہباز گل صاحب اور مالک صاحب کی بحث شروع ہو گئی. شہباز گل صاحب نے کہا آپ نے نان سینس بات کر دی ہے. مالک صاحب نے کہا آپ آدمی ہی نان سینس ہے. اور پھر اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو فارغ کہا, اور پھر ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ آپ کو صحافت ہی چھوڑ دینی چاہیے. اس پر مالک صاحب نے ان کو کہا کہ آپ زبان جو ہے وہ طریقے کی استعمال کریں. میں نے اپنی رائے دی اور سوشل میڈیا پر میں نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالک صاحب غلط ہیں. میں انہیں درست نہیں سمجھتا, کیونکہ کسی کی مادر علمی کو ہی متنازع کہہ دینا نامناسب بات ہے, زیادتی ہے. اس پر جو ہے وہ مالک صاحب نے کہا کہ تاریخ ایشو از ناٹ اباؤٹ سم ون ڈس ایگرینگ ود می اینڈ has every right to say so, but grown up and supposedly educated people need to disagree in a civilized and decent manner instead of getting rowdy and trying to bully others. That is unacceptable and deplorable. یہ مالک صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا. میں نے اس پر پھر کہا, کیونکہ میرے باس رہ چکے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کر رکھا ہے. میں نے کہا سر آپ کو جواب لکھنا یہ بہت مشکل ہے, مگر یہ طالب علم کی کوشش ہے. عرض یہ ہے کہ جب گل صاحب نے یہ کہا کہ وہ پی ایچ ڈی ہیں تو اس پر کس یونیورسٹی سے پھر اس کو متنازع کہنا میں سمجھتا ہوں نامناسب تھا. گل صاحب نے جو نان سینس کا لفظ استعمال کیا اور فارغ والی بات کی, گل صاحب کی بات غلط تھی, مگر سر جوابی بات تھی. گل صاحب نے جواب دیا تھا کیونکہ شروع ہو چکا تھا معاملہ. اس پر پھر مالک صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں نے پہلے ہی جیسے کہا ہے ایک طریقہ ہے بات کرنے کا, وہ نہیں اختیار کیا گیا. بہرحال جیتے رہیے, ہمارے پاس کرنے کو اور بڑے کام ہیں. تو اس گفتگو پر سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں مالک صاحب کا ساتھ دینے والے بھی اور شہباز گل صاحب کا ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالک صاحب نے اس جگہ, حالانکہ میرا ایک بڑا اچھا تعلق ہے ان سے, گل صاحب سے میری محض 2 ملاقاتیں ہیں. ایک 24 نیوز کے اسٹوڈیو میں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا, ایک گوادر میں, لیکن زیادتی کی گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. کسی کے درسگاہ کو متنازع کہنا نامناسب بات ہے. دوسری, کامران شاہد صاحب نے ایک بات کی. کامران شاہد صاحب کے ساتھ میں نے دنیا نیوز میں کام کر رکھا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ہم دوست ہیں تو یہ بات غلط ہے, لیکن تعلق دوستانہ اچھا ہے, یہ بات درست ہے. کامران شاہد صاحب کو میں نے کئی بار ہوسٹ کیا ٹیلی ویژن پہ. انہوں نے اپنے پروگرام میں حکومت کے اتحادیوں نے اور حکومت کے پارلیمنٹیرینز نے کس طرح حکومت کو حالیہ دنوں میں ووٹ کیا ہے اس پر بات کی, اور جو گفتگو کی وہ نامناسب تھی, بلو دا بیلٹ تھی. کامران شاہد صاحب نے کہا کہ ڈنڈا دیا گیا حکومت کے پارلیمنٹیرینز کو, اتحادیوں کو ڈنڈا چلا گیا, اس کے بعد وہ حکومت کی مدد کو آئے. میرا خیال ہے کہ ایک صحافی کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر اس کے پاس خبر ہے کہ فوج نے کروایا, اسٹیبلشمنٹ نے کروایا, پریشر آیا, حکومت نے جس طرح سے کیا اس کے بارے میں خبر دے دے. سورس ہے, سورس کو آن لائن لے لے, پروگرام میں بٹھا دے اور یہ خبر دے دے. یہ طریقہ ہے. لیکن یہ جو زبان ہے یہ نامناسب ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پر ہم بائی چوائس دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, وہ کیا زبان استعمال کرتا ہے, کہاں تک جا سکتا ہے. کیونکہ اس میں رسک کم ہے. ہم اپنے فون پہ دیکھ رہے ہیں, ایک شخص دیکھ رہا ہے, مگر ٹیلی ویژن گھروں میں ڈرائنگ رومز پہ ہے, پورا خاندان ایک ساتھ دیکھتا ہے. کئی بار چل رہا ہو, ایک شخص دیکھ رہا ہو تو پورا خاندان سن رہا ہوتا ہے.
اس پہ یہ زبان استعمال کرنا، ڈنڈا دیا ڈنڈا چلایا، میں نے اس لیے استعمال کر لی کہ یہ 1 to 1 کنورسیشن میرا اور آپ کا نامناسب تھا. میں نے کامران شاہد صاحب کی اس چیز کو ایک ایکس کولیگ ہوتے ہوئے، ایک دوستانہ تعلق کے باوجود بھی پیمرا کو رپورٹ کیا ہے کہ اس پر سزا ہونی چاہیے، یہ ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے. تیسری گفتگو ہوئی، عجیب ہتھے سے اکھڑا ہوا میڈیا ہو چکا ہے اس وقت. یہ گفتگو ہوئی طلال چودھری صاحب کی، علی نواز اعوان صاحب کی، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ARY نیوز پر. وہاں طلال چودھری صاحب نے عمران خان صاحب پہ بات کی اور کہا کہ جس شخص کو سنگسار ہونا چاہیے اس کو عدالت نے صادق اور امین قرار دے دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں نے اس وقت فوج پہ تنقید چھوڑ دی ہے، ان لوگوں نے سافٹ ٹارگٹ جان لیا ہے ثاقب نثار صاحب کو، اور مسلسل ان کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے والا ثاقب نثار اور سپریم کورٹ یہ عدالت پر حملہ آور ہیں. یہی بات اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں شریفوں کے بارے میں کہ شریف ڈاکٹرن ہے اور اس ڈاکٹرن پہ عمل ہو رہا ہے، یہ اپنا کام اسی طریقے سے کر رہے ہیں. تو جب طلال چودھری صاحب نے یہ بات کی، اور نامناسب ہے کسی شخص کے ماضی کے بارے میں آپ بات کریں گے تو ہوگا کیا؟ آپ اس شخص کو یا اس کے حامیوں کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ پھر آپ کے اور آپ کے پیاروں کے ماضی کے بارے میں بات کرے. یہی ہوا طلال چودھری صاحب کے بارے ساتھ. علی نواز اعوان صاحب نے پھر بات کی کہ رانا ثناء اللہ کیپٹن صفدر کے بارے میں کیا کہتا ہے. پھر جب انہوں نے لائسنس دے دیا ماضی پر بات کرنے کا تو پھر علی نواز اعوان صاحب نے چھوڑا ہی نہیں. انہوں نے کہا میرے لیڈر پہ بات کریں گے تو پھر میں پوچھوں گا کہ رانا ثناء اللہ کیپٹن صفدر کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے. اور انہوں نے کہا اس آدمی کو تو طلال چودھری کے بارے میں کہ خود سنگسار ہونا چاہیے. تنظیم سازی پر جو طلال چودھری صاحب کا معاملہ سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا یہ بلو دا بیلٹ جائیں گے تو ان کو جواب اسی طرح سے ملے گا. اور طلال چودھری صاحب نے اس مصیبت کو خود گلے لگایا اور ان کے ساتھ آ بیل مجھے کس کے مار ہو گیا. اور علی نواز اعوان صاحب نے ان کو ٹکا کے جواب دیا. کاشف عباسی صاحب نے بڑی کوشش کی لیکن گفتگو نامناسب ہو گئی، بلو دا بیلٹ ہو گئی. طلال چودھری صاحب نے شروع کی تھی، علی نواز اعوان صاحب نے جو ہے وہ ختم کر دی. اس پر PTI والے بڑے خوش ہو رہے ہیں لیکن میڈیا ہتھے سے ایک بار پھر بری طرح سے ہمیں اکھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کا استعمال بھی ہمیں بالکل اسی طرح ہتھے سے اکھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں آخر میں جاتے جاتے وہ بڑے خوش ہیں. انہوں نے اپنی حکومت کی جو ابھی حماد اظہر صاحب نے ہمیں بتایا، اسد عمر صاحب نے بتایا، اپنی حکومت کی معاشی کارکردگی پر بیان جاری کر دیا سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر. اور عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ 3 برس میں 5.37% کی شرح نمو حاصل کرنے پر اپنی حکومت کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے حوالہ دیا بلومبرگ کا، اپنے ٹویٹ میں تصاویر اسکرین شاٹس شامل کیے اور انہوں نے کہا کہ اس شرح نمو کی بدولت روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا. وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت کی جو اقتصادی اصلاحات ہیں ان کی کامیابی کو عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. بلومبرگ جیسا ادارہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی شرح نمو کا تسلسل جاری رہے گا. ایگریکلچرل انکم بڑھی ہے، انڈسٹریل انکم بڑھی ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر بڑھا ہے، اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں، تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے. حکومت کو چاہیے ٹارگیٹڈ ریلیف دے، تنخواہ دار طبقے کو بہتر کرے، ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہو. اس سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.